کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کی رنگ ٹون بجتی ہے اور وہ بھی آف نہیں کرتا کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے موو کرنا. موو نہیں کر رہا تھا حالانکہ وہ میوزک پوری بس سن رہی ہے, بالی ووڈ کی کوئی ٹون لگی ہوئی ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے, اللہ اکبر, بند نہیں کر رہا کیونکہ آپ موو نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ کو پتا ہے ہمارے سے ایک دفعہ ہوا, ساتھ والا جو نماز ہے نا اس نے اس کی پاکٹ میں بند کیا, تو یار بند کر, تو کیا کر رہا ہے. وہ بندہ تھا, اس نے تقریباً میرے خیال ہے کوئی دوسری تیسری رکعت میں جوائن کیا اس نے. اچھا اس کے بعد اس کا وہ رنگ ٹون بج رہا ہے, ٹھیک ہے, بجے جا رہا ہے, وہ بند ہی نہیں کر رہا. اچھا اور وہ اس پہ جو واہیات گانے بج رہے تھے مسجد کے اندر جو ہے نا, لٹرلی بہت واہیات گانے, بہت واہیات. میں آپ کو یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, وہ لال گگرا والے تو نہیں تھے, لیکن بہت ہی کوئی واہیات قسم کے نا گانے بجنا شروع ہو گئے اس کے فون پہ. اچھا وہ بج رہے ہیں. اچھا پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, غائب ہو گیا. رکے ابھی وہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا, اسے تو پڑھنی ہے. اچھا ادھر سے دو چار انکل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیڑا سی ہو, اس کے یقین کریں اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا, اس کی نماز جاری تھی, اس نے نماز چھوڑی نہیں. اس نے کہا میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کروں گا, جان دو. آپ یقین کریں اس نے اتنی نماز, وہ نماز پڑھے جا رہا ہے, اس کو پتا یہ سارے انکل کھڑے ہو کے انہوں نے تو جوتے مارنے مجھے. تو اس کے بعد انکل 50 رکھتے پڑھ لی ہوں گی, پڑھنا شروع کیا. ایک انکل کہتے پتر تو بھی تھی تو میں بھی تھی, تم بھی ادھر ہی ہو میں بھی ادھر. تو سورہ البقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں اسپیشلی پہلے پارے میں, لیکن سم تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می, جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگسٹرس کو مینشن کیا تھا, دیٹ از دی انسیڈنٹ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ says that and اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنس میں پڑ گئے, پرفیکشن میں پڑ گئے, وہ کیسی ہونی چاہیے, کلر کیا ہونا چاہیے, وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئیں اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا, اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلاٹر کی. تو اس میں بڑا ایک پروفاؤنڈ لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالی. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا, جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو, بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے, جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے. اس پہ میں ایک مثال بھی اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو دن میں 1440 منٹس ہوتے ہیں, 24 گھنٹے یعنی 1440 منٹ. تو تم اگر ایک نماز کا چلو 15 منٹ لگا لو, 15 منٹ میں مطلب عام بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے, تو یہ 75 منٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اب یہ 1440 منٹ کا کتنواں حصہ ہے 75 منٹ, یعنی 7% میں بھی 8%. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہاری جو جاب ہے وہ تو 50% آف دا ڈے تمہارا مانگ رہی ہے, یعنی 11 سے 12 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے, انسان نکلتا ہے کماتا ہے اور وہ ضرورت ہے اس کی, ظاہر ہے. تو کیسے دین مشکل ہے کہ 7% صرف تم سے دن میں مانگا جا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ وہ یہ فیل کرے کہ نہیں یار پابندیاں بڑی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوگی. کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا اللہ کمپیل کرتا ہے, اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ, لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں. کریٹر ہے, گاڈ ہے. مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس, کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. یہ وسیلہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. الجبار ہے, دا کمپیلر. مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا, اس نے بڑی کوشش کی ہے, وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر. یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں, مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا, کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا, یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے. آپ کو پتا ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا, وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت, لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا, اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا.
یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی, وہ پھر صوفیزم آ جاتی ہے اس میں, ساری صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں, خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے. تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے, اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں. تو الجبار دا کمپیلر, القہار, القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ. جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی اس کے دشمن, بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ, تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے, دا ایور ڈومینیٹنگ, کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے, کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں. اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں, میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی, اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے, میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے, میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے, اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح. الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر, کھولنے والا, راستے کھولنے والا. جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں, اندھیروں میں, ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے, ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے. تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا, میں نکل ہی نہیں پا رہا, بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ, ٹرسٹ می. کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے. اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا, باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں, بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے, اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے. تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے, اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا, میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح, اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے, اور الفتاح سے پکارے اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت پاورفل نام ہے. اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل. الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز, معاملات کا ڈسپوزر. ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے, پھر ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا, لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے, اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے. ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے. اور یہ الوکیل جو ہے, یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں, کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے. اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی, جیل میں چلے گئے, جیل میں بند کروا دیا. ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے, کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, جس نے اللہ کو پکارا, جس نے اللہ کو اکنالج کیا, جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے, اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ توکل, اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میریکلز ہوتے ہیں, پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی, جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا, کبھی نہیں ملا, نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبرے ہیں, جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے, مجھ سے کچھ درکار نہیں, نہ میں نے پیشنس شو کرنی, نہ شکر کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا. اللہ جینی نہیں ہے, نعوذ باللہ. الائیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا, ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے, نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی, تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز. الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے, مدد جو ہے وہ طلب کرے. بزنس کرتے ہوئے, کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے, جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی, وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا, پائٹی ان کا گول تھا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار, اللہ وینٹ فار یا ہم, وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا, اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہمارے سے. تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں, بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں. اللہ المائٹی سیز, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ المائٹی سیز, I am as my servant expects of me. میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. I am with him as he remembers me. If he remembers me in himself, I will remember him in myself. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں.
امیجن کریں جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے, یاد رکھتا ہے, دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, یا نماز میں باتیں کرتا ہے, یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. اف ہی مینشنز می ان اے گیدرنگ آئی ول مینشن ہم ان اے گریٹر گیدرنگ. وی آر لکی. آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے. لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے. دس از تقدیر, اوکے, دا ڈیوائن ڈکری. تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں, 5 لیولز ہیں. دو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری. لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا, آپ سب کے نام درج تھے, اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں. اب دیکھیں ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر, اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ, اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں, میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں. وین ہی ڈراز نیئر می بائی دا اسپین آف ہز ہینڈ, جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے, تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے ایک سٹیپ لیتا ہے. آئی ڈرا نیئر ہم بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ, تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف, نیک بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے, اللہ ایک کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس. سر نہ پہنا کرو, وائٹ پہنا کرو, کیونکہ وائٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے. اور یہ جو بلیک سے محبت ہے نا, یہ ڈارک میں رہنا, اکیلے رہنا. ایون کچھ دن پہلے پاکستان میں پولیس والوں نے ایک شخص کو نکالا ہے جو کہ قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا سے کر کے, اور وہ قبر پوری بند تھی. وہ کیا کہہ رہا تھا, جادوگر شیطان کو ڈارک میں پکار رہا تھا, یہ چلا کاٹنا ہے. غاروں میں جا کے ایک سٹار کے شائن میں یا ٹرائنگل کے سائن کے اندر بیٹھ کے اس میں سے نکلنا نہیں ہے آپ نے, پیشاب بھی وہیں کرنا ہے اور اپنے ایکسٹریشن بھی وہی کرنی ہے, اور وہاں سے پھر خلیز اور گندا ہو کے آپ ان کو پکارنا ہے. بائی دا وے آپ کو ہسٹری فری میسن کی مطلب آپ نے پڑھی کبھی کہ کہاں سے شروع, کہاں سے بتائیں, میں لازم ٹیمپلار سے مطلب آتا ہے نا. ان کے بارے میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں اصل میں نائٹ ٹیمپلارز ایک ایکسٹریمسٹ کرسچن گروپ تھا. دے کلیم ٹو بی کرسچن لیکن ایکچولی دے ور سیٹنسٹ. دے ہیڈ سٹارٹڈ سمننگ شیطان, دے ور انوالوڈ ان ریچولز اینڈ اکلٹ پریکٹسز. مجھے یہ بتائیں فائر ورشپرز اور یہ دیز آر ٹو ڈفرنٹ پیپل؟ نہیں, یہ ڈفرنٹ ہے. فائر ورشپر از سم تھنگ ایلس. تو بیسیکلی دے ور آفٹر دی ٹریجرز انڈر دا تھرون آف سلیمان علیہ السلام. اصل میں ایک میتھ مشہور تھی کہ نیشنل ٹریجر کے نام سے ایک مووی بھی ہے کہ ٹیمپل آف سولومون میں جو تخت سلیمان ہے نا, اس کے نیچے کچھ نسخے ہیں اور وہ پاور کے سمبولزم ہے. ایک تو آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے یہودی بھی ہے, جیروسلم مسجد اقصی, دے بلیو کہ آرک آف دا کووننٹ وہاں ہے. تابوت سکینہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے اکارڈنگ ٹو دا میتھس, اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے ہیں, ریلکس ہیں, وہ چیزیں, اور جس کے پاس وہ ہوگا وہ سمبلزم آف پاور ہوگی. جیسے وہ جالوت تھے تالوت کو اللہ نے تابوت سکینہ دیا جو سمبل تھا پاور. سورہ بقرہ میں پورا واقعہ. اور پھر گولیت کو ڈیوڈ نے مارا تھا, اور پھر ڈیوڈ کے پاس وہ تابوت سکینہ آیا. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے آرک آف دا کووننٹ. اس میں وہ انڈیانا جونز کی پوری مووی بھی ہے, اگر وہ مل گیا تو ہم پوری دنیا میں راج کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دس از دا, جو سلیمان علیہ السلام نے جو ہواؤں پہ اور جنات پہ اور جانوروں پہ رول کیا, وہ کیسے کیا؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم سے کیا, وہ جادو سے کیا. تو ان کے پاس نا سارے نسخے جادو کے موجود ہیں. جادو سے کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الذین کفروا, اور یہ ان کو وہ نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے, نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے. تو الٹیمیٹلی میتھ یہ ہے کہ دے فاؤنڈ اٹ. اس کے بعد دے اسٹارٹڈ پریکٹسنگ اٹ, بٹ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے چن چن کے انہیں مارا, بیکاز obviously they were involved in filthy practices, اور لڑائیاں ڈلواتے تھے اور بڑا کچھ کرتے تھے. تو they ran away and some of them they reached England, اور وہاں پہ جو کنگ تھا اس ٹائم کا ریچرڈ, I think ریچرڈ the third یا fourth, اس کے پاس انہوں نے نا اپنی کچھ پریزنٹیشن دی, پریزنٹ کیا اپنی اس چیز کو, جس سے وہ امپریس ہوا. And some of them ran to Germany.
जर्मनी वाली जो शाख है वो इल्यूमिनाटी कहलाई और यूके वाली जो शाख है वो फ्री मेसनरी कहलाई। अब ये सिर्फ नाम है, अगेन मैं ये कहूंगा चलो मान लो यार एक कॉन्स्पिरेसी, कोई फ्री मेसन इल्यूमिनाटी नहीं, लेकिन थ्रू आउट हिस्ट्री अकल्ट प्रैक्टिसेस हो रही है कि नहीं हो रही? आपकी पूरा इजिप्शियन रिलीजन ये साबित कर रहा है कि मैजिक प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुमेरियंस मैजिक प्रैक्टिस करते थे, ब्लैक मैजिक में फिल्थ में इन्वॉल्व थे, स्टार्स का नॉलेज शुरू से, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज शुरू से, इंसान का रुख आसमानों की तरफ है कि नहीं। सारी कौमें दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, पक्की बात। वो वाले दरवाजे जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के दरवाजे हैं, डायमेंशनल इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के दरवाजे हैं, जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमें भी वो नॉलेज चाहिए। और अल-बिदाया व नहाया में आता है कि इब्लीस ने, अज़ाज़ील ने नॉलेज लर्न कर लिया, इसलिए उसको सुल्तानुल अर्श कहा जाता है कि ही न्यू द डोर्स, यहाँ से वहां तक, दूसरी डायमेंशन तक, यानी हेवंस तक, दूसरे हेवंस तक। और होली स्क्रिप्चर्स में है कि दरवाजे हैं, Obviously, यानी आसमान के दरवाजे हदीस में बेशक वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, अल्लाह क़यामत वाले दिन सारे दरवाजे खोल दे। और ये जो शयातीन और जिन्नात जो ऊपर जाते हैं, ये बातें सुनने और दरवाजों पे जो हो रहा है, जो फरिश्ते कलाम कर रहे हैं, कुरान में जब आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो ये जिन्नात खुद कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान में आता है जुरजन में, वो अन्ना लमसना समाआ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहुबा। जब हम आसमान की तरफ जाते तो हमने बड़ा स्ट्रिक्ट पहरा पाया और जो है ना वहां पे गार्ड्स पाए। बिल्कुल। और जब भी हम कोई बात सुनने लगते फवजदनाहा शिहाबन रसदा, कि जब वो हमें ना एक पूरा स्टार फॉलो करता हमें जलाने के लिए। तो बात ये है कि ये इनको काश हमारे बच्चे ना ये इस तरह विजुअलाइज कर सकते जैसे ये मार्वल की मूवीज विजुअलाइज करते हैं। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एक मूवी, वो क्या है कि ऊपर तुम्हारे गार्डियंस बैठे हुए ह्यूमन बीइंग्स को, अर्थ को सेव कर रहे हैं। अब वो उसमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो गई, या एक वो उसमें कैरेक्टर है खातून, उसका कैप्टन मार्वल, वो एक सीन में सामने जाके खड़ी हो जाती है दुनिया के, और वो जो एक विलन होता है उसको मतलब आंखें दिखाती है कि अब गुजर के दिखाओ। तो यही बातें जब इस्लाम बताता है कि एंजल्स खड़े हुए ऊपर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज कौन है असल में? अल्लाह ताला ने एंजल्स को बनाया, पता नहीं कौन कौन सा एंजल ऊपर खड़ा हुआ है, किस तरह गार्ड कर रहा है शैतानी फोर्सेस से। वो डोर्स नहीं खोल सकते, वो वाले, वो ट्रैवल नहीं कर सकते वहां से। हदीस में वाज़ेह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आसमानों पे कोई एक 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जहां पर कोई ना कोई शैतान, वो मिराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजल जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ नहीं है। या रुकू, 4 उंगलियों के या बराबर। सजदा, या रुकू, या क़याम दे आर एवरीवेयर। और देखें एक बात मैं चाहूंगा ऑडियंस भी इस पे गौर करे, आप दोनों भी, कि जब से दुनिया बनी है ना, सारा मेडिकल नॉलेज और फिजिक्स का जो नॉलेज है, ये 2 पीक के नॉलेज है। एक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स इस दौर का जो है ना, हाँ, वो आपको पता होगा कि आज का जो साइंटिस्ट है ना, वो प्रॉफिट एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, बिल्कुल, वो उसको और लोग prophet मानते एस्ट्रोफिजिक्स हैं। उनके लिए रिलीजन है, खुदा है। लिबरल्स के लिए खुदा है, एस्ट्रोफिजिक्स बस। तो जब से ये नॉलेज एग्जिस्ट करे ना, फिजिक्स और मेडिकल साइंस, 2 चीजों के पीछे ह्यूमैनिटी शुरू से लगी हुई है। एक टेलीपोर्टेशन, ठीक है, कि किसी तरह टेलीपोर्टेशन हो जाए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वो मार्वल मूवीज दिखाते हैं ना, उसने गोल दायरा बनाया, टेलीपोर्ट किया, फलाने को फेंका, अंटार्कटिका पहुंचा दिया यहाँ से। ये जो शॉर्ट, ये डोर्स Movies और seasons एग्जिस्ट, में ये चीज बहुत ज्यादा है। और ये डोर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। ये एक थ्योरी है कि बरमुदा ट्रायंगल एक पोर्टल है, वहां पर टाइम का ग्लिच है, टाइम कंटिन्यूम है, बहुत सी मूवीज इस पे बनी है, मैं डिटेल में क्या जाना। इस तरह ये पिरामिड्स पोर्टल्स थे, और पोर्टल्स के थ्रू ये ट्रैवल करते थे, शयातीन को समन करते थे, बड़ा कुछ करते थे। ये भी एक स्टोरी है, थ्योरी है। एक से एक टेलीपोर्टेशन के किसी तरह हम ये नॉलेज सीख लें, जैसे दज्जाल के पास तो होगा, वो तो अब दज्जाल की गेम तो और है, तो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दज्जाल प्री हिस्टोरिक है, मतलब मैन से भी पहले का ये है कौन। बिल्कुल। ये बड़ी एक जबरदस्त थ्योरी है मेरे पास। खैर, मैं सिर्फ एक हदीस को टच कर लूँ इसमें, और फिर कल इंशाल्लाह से उम्मीद है कि कल के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम दज्जाल के और शयातीन का वो इसके करेंगे। सहाबा ने जब पूछा ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल कैसे ट्रैवल करेगा जमीन में, फरमाया कल गईथ इस्तदबरत रीह, तेज बारिश की तरह जिसको तेज आंधी उड़ा के ले जाती है। और यानी 40 दिन में वो पूरी दुनिया के एक चप्पे पे, और एक दिन उसका साल के बराबर कैसे होगा, ये हम कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो एक टेलीपोर्टेशन पे एफर्ट हो रही है शुरू से। आप ये नाज़का लाइंस देख लें पीरू में, उस पे रिसर्च हुई है, ये किसने बना दी नाज़का लाइंस। उन्हें अगर स्पेस से देखा जाए, स्पाइडर की शक्ल और कीड़ों मकोड़ों की शक्ल, पूरा पूरा प्लेनेटरी नॉलेज, सोलर सिस्टम बना हुआ है।
پھر یہ کراپ سرکلز جو تھے جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائن. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھی نا انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے شیر بٹھایا ہے وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا, اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا, لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے. پھر پیرامڈز کا جو رخ ہے ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتا لگا, لوکیشن کیسے پتا لگی انہیں, پتا کیسے لگی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. اور پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, CIA پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ وتھ گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن اور وہ سارا, بڑی فیمس مووی ہے. مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, عفریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن عفریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ. ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا. اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر. 4 ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. تنگی سے اس کو مخرج دیں گے, نکالیں گے, ہر مصیبت سے نکالیں گے. وَمِن كُلِّ حَامٍ فَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہر مشکل سے نکالیں گے, ہر غم سے نجات دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے, بڑا فیمس واقعہ ہے. سفر کر رہے تھے, رات لیٹ ہو گئی, مسجد نے اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا, تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں, بزرگ آپ میرے پاس آئیں بابا جی, میرے گھر رہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان, وہ تو آٹا گوندتا تھا, آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ اپنے پوچھ لیا, پہلے میں غریب تھا, فقیر تھا, جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے, اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, ان سے ملاقات کا شوق ہے, وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقد جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا, ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے, یہ ہے توبہ استغفار. کثرت سے استغفار پڑھا کہ زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں, ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے, ایک سیٹنگ میں. اور کثرت سے درود پڑھا کریں. ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے,
पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रसूलल्लाह, मैं आइंदा अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, आप पे दरूद पढ़ूंगा और फिर दुआ मांगूंगा। तो उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर मुझ पे दरूद ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मज़ीद बेहतर है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह कि आई विल रिसाइट 1/3 दरूद एंड 2/3 दुआज़। उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर तुम दरूद और ज़्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह, मैं 2/3 दरूद पढ़ा करूंगा आप पे और उसका 1/3 दुआ किया करूंगा। अगर तुम और ज्यादा कर लो तो हमारे लिए फायदा है। आज के बाद आप पे मैं दरूद ही पढ़ा करूंगा बस। उन्होंने कहा अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियों को खत्म कर देगा और तुम्हें हर मुश्किल से आजाद कर देगा। जय अल्लाह के नबी दरूद पढ़ना। जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह के नबी पे 10 दफा दरूद भेजते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम फरिश्ते उस पर 70 मरतबा दरूद भेजते हैं, 70 टाइम्स। उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ होते हैं, उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, यू नो सो मच रिवॉर्ड। और एक और हदीस पता है क्या आता है, सुभान अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए? हर बंदा चाहता है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है ना, मेरे में रूह डाली जाती है और मुझे उसका दरूद पहुंचाया जाता है। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, नूरानी मखलूक, वो अल्लाह के नबी तक उस बंदे का दरूद पहुंचाते हैं। जस्ट इमेजिन सुभान अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा जाए कि या रसूलुल्लाह आपका बंदा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, उसने आप पे दरूद पढ़ा है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी पे तक दरूद पहुंचाया जाता है। शेख सालिल मग़ासमी है, वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स डले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो कहते हैं कि इट वाज अ लेंथी ऑपरेशन। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वाज रिलैक्स्ड। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो साथ मशीन थी उनमें ना पी 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 कुछ होने शुरू हो गया। और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं, शेख सालिल मग़ासमी अभी भी जिंदा हैं रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे ना परेशानी देखी, मैं मज़ीद परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना, वो समथिंग हैपेंड कि बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो गया एंड वी हैव टू रीऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि पहली सर्जरी में तो आई वाज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपने इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीज़ें लेने के लिए, तो कहते हैं आई वाज रियली वरीड। कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी, वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ली अला मुहम्मद, या सालेह अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझ पे दुरूद पढ़ोगे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। तो कहते हैं मैं दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता कि जब डॉक्टर्स आए और दोबारा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें अटैच की तो दे वर कंफ्यूज एंड सरप्राइज्ड। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही थी कि ब्लड दोबारा जो है ना ब्लॉकेजेस आ गई हैं, दे आर ऑल रिमूव्ड, दे आर ऑल गॉन। और कहते हैं कि मुझे उस दिन अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ने की फजीलत समझ में आई कि कितना अफजल है ये जिक्र अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना, सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी को ना कसरत से, जब भी फ्री टाइम है ना, दरूद कसरत से पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा करें। अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं जो शख्स दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लेता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने आज जिक्र किए, जो कि इंसान की ज़िंदगी भी बेहतरीन बनाता है, आखिरत भी बेहतरीन बनाता है। ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने आ गई है। इंशाल्लाह विल एंड ऑन दिस, जस्ट रिपीटिंग द 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? अल मुदावमतु अलल फराइज़, फराइज़ पे मुदावमत, कंसिस्टेंसी। वल्लाहिल अज़ीम, इंसान की तरावी में निकलने वाले आंसुओं से बेहतर
ज़ोहर की नमाज पे जाने के लिए जो एक पसीने का कतरा है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है। एक इंसान तहज्जुद में रो रहा है और आंसू पे आंसू बहाता है, और एक इंसान ज़ोहर की नमाज पे जाता है और उसकी जो माथे पसीना आता है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि फ़राइज़ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब है। तो अल-मुदावमत अल फ़राइज़। दूसरी चीज़ तिलावत कुरान, अल-मुदावमत अला तिलावत कुरान। तीसरी चीज़ अपने दिल को साफ कर लेना। चौथी चीज़ नहीं, ये तो पांचवी था जिक्र। चौथी ये तो तीसरी थी, नरमी नरमी नरमी। ठीक है, अपने दिल को अपने मिजाज को नरम बना लें इंशाल्लाह। और पांचवी चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र। यकीन जाने जो शख्स इन पे ना अमल करना शुरू कर देगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस देखेगा। उससे काम आसान होते जाएंगे और उसके लिए रिज़्क आ जाएगा उसके सामने। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए, और आप हम सबको जो हमने आज सुना। Dear brother and sister, subscribe our channel Ta Fans for more beautiful videos. कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में कौन से थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मैं आग में था, कि अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया था कि ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी ना हो ना कि इब्राहीम को तकलीफ पहुंचाए, सलामती वाली बन जाना। तो दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स दैट आई स्पेंड इन माई लाइफ। और वो किस तरह से ठंडी हुई कि सिर्फ इब्राहीम के लिए ठंडी हुई, लेकिन जो रस्सियां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पे बंधी हुई थी उनके लिए ठंडी नहीं हुई। उस रस्सियों को जला दिया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल तक को भी नहीं जलाया। और जब इब्राहीम उस आग से निकले तो उनका जो बाप था आजर, वो देख रहा था और कहता है निअमा रब्बु को या इब्राहीम, क्या रब है तेरा इब्राहीम। यानी एक काफिर को, एक मुश्रिक को तो यकीन आ गया कि क्या रब है इब्राहीम का। हमने 50-60 साल जिंदगी गुजार ली लाइफ के, हमें अभी तक रब की कुदरत पे यकीन नहीं आया। हमें अभी तक ऑनेस्टली अल्लाह ताला के मुकम्मल कादिर होने पे यकीन नहीं आया।